بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اور کچھ لوگ بہت غربت اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں اور ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں ہر چیز کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، سسکنا پڑتا ہے اور مانگنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی نمازوں میں محنت کرتے ہیں، تہجد میں محنت کرتے ہیں، کئی مہینوں اور سالوں سے محنت کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمارا کام اب تک کیوں نہیں ہو رہا، ہماری کیوں نہیں سنی جا رہی، ہم تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کچھ لوگ بغیر محنت کے سب حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں تو محنت کرتے کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلی بات سوچنے کی ہے کہ اللہ آپ سے نمازوں میں اور تہجد میں اتنی محنت کیوں کروا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لیں، جس چیز کی تڑپ اور طلب آپ کو دعا، نماز اور تہجد تک لے آئی ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ اللہ پاک نے قبول فرمانی ہے جو آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہے۔ دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، مگر جو دعا اللہ نے آخرت کے لیے رکھ دی ہے تو پھر اللہ اس دنیا میں آپ کو اس کے بدلے صبر اور سکون دے دے گا۔ آپ سوچیں تو کتنی چیزیں ماضی کی ایسی ہیں جو اب ہمیں یاد تک نہیں ہیں، ہماری کتنی خواہشات تھیں جس کے لیے ہم تڑپتے تھے، جو اب ہمیں ٹھیک طرح یاد بھی نہیں ہیں۔ وہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ اگر وہ سب چیزیں ہمیں نہیں ملنی تھی تو اللہ نے اس پر ہمیں صبر دے دیا اور اسے آخرت میں دینا تھا، اس لیے اس کو آپ کے ذہن سے بھی مٹا دیا۔ اگر آپ تڑپتے رہیں تو دنیا میں آپ کو کوئی بھی کام اچھے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے، اور خدا تو اتنا رحمان ہے کہ وہ زیادہ عرصہ آپ کو آزمائش میں رکھتا ہی نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا خیال دماغ سے نہیں نکل رہا جس نے آپ کو بے چین کر رکھا ہوا ہے۔ دعا اور چیز اتنی خاص ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ مزید محنت کریں، صرف اللہ کو پکاریں، صرف اسی سے مدد مانگیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا والوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور پھر اب اللہ کی ذات ہے جو ریجیکٹ نہیں کرتی بلکہ اپنا لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین رکھو، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا ہے تو وہ اتفاق سے نہیں آیا، ضرور وہ اللہ نے آپ کے دل میں داخل کیا ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ اللہ سے مسلسل دعا کریں اور نماز میں مانگیں۔ انسان بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ ہمیں خیال آتا ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہوئی اب تک وہ آگے بھی قبول نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ملنا ہوتا تو اب تک آپ کے دل و دماغ سے نکل چکا ہوتا۔ دعا ایک ایسا سفر ہے، ایک خاص مقام پر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بے بس ہے، تمام تر کوششوں کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر اسے خیال آتا ہے کہ ایک ذات ہے اور جو بے بس نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اب مدد صرف اللہ کے در سے ہی مل سکتی ہے۔ ایسے حالات پیدا کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ انسان خدا نہیں ہے۔ مسلسل کامیابی اور خواہشات کا پورا ہونا جہاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہیں اس میں ایک جذبہ پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے وہ خود کو خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ تہجد میں تو کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول نہ ہو، چاہے ہفتہ لگے، مہینہ لگے یا سال۔ تہجد کی نماز تو لازمی قبول ہوتی ہے۔ یہ سوال آپ خود سے کرتے ہیں، دوسروں سے کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ اس وقت صرف یہ بات سوچیں کہ اگر یہ بے بسی آپ کو اس مقام تک نہ لاتی تو کیا تم اس شدت سے اللہ سے جڑ پاتے؟ اور اگر اللہ نماز، دعا اور تہجد کا خیال آپ کے دل میں ڈالتا ہی نہ، دنیا کی گمراہی ڈال دیتا اور اسی میں موت آ جاتی۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہمیں اپنے پاس تو بلاتا ہے، ہمیں تہجد، نماز اور دعاؤں کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ دیری اور نہ ملنے کو اللہ کی ناراضگی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم شاید بہت گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں بھلا کیوں پوری ہوں گی۔ قرآن میں تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میری فرما برداری کرو، میں دوں گا۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا نہیں کرے گا، ہم تو مظلوم اور محتاج ہیں، نعوذ باللہ۔
اللہ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، حالانکہ یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہزار موقع دیے ہیں، دیکھو انسان روزانہ میں کتنے گناہ کرتا ہے اور فوراً ہماری پکڑ بھی نہیں ہوتی، اور اگر پکڑ بھی لیتا ہے تو آج ہمیں عبرت ناک سزا دیتا۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود کو دیکھنا ہے، ہم اللہ کے کتنے فرما بردار بندے ہیں۔ ہمیں نہ کچھ ملنے پر گلے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنے پیدا ہونے سے اب تک ہم اپنے اوپر اللہ کے کرم، رحم اور نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جو گناہ ہم نے سامنے اور چھپ کر کیے ہیں، اگر اللہ حساب لیتا تو کیا ہم اس کا جواب دے پاتے؟ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ آپ پر رحم کر رہا ہے، اور اگر تمہیں اللہ اپنے قریب لے آیا ہے، نماز دعا کی توفیق دی ہے، اور شکر کرو تمہیں موت اور خودکشی جیسے خیالات نہیں آنے دیتا۔ کسی پوسٹ، کسی سٹوری، میریکل کے ذریعے کسی ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی محنت کروں تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پوسٹ اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے محض ایک اتفاق ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان، دوست کے ذریعے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئے گا، تو پھر آپ محنت شروع کریں گے۔ یہ آپ خود نہیں کر رہے، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے آپ کے اوپر۔ یہی تو کرم اور وہ معجزہ ہے جو اس نے آپ پر کیا ہے۔ جس کو مانگ کر ملتا ہے وہ قدر کرتا ہے، اور جسے بغیر مانگے مل جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے راستے میں پڑے 1000 کی نوٹ جیسی ہے، جو کام میں لگ گیا، جو راستے میں پڑا مل گیا، جو جیب میں ڈال رہا ہے اور پھر فلم دیکھ لی یا کوئی برائی کا کام کر لیا، کیونکہ اس نوٹ پر محنت نہیں ہوئی، اس نے مانگ کر نہیں لیا۔ اس لیے جو چیز بغیر مانگے مل رہی ہو وہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں کی جاتی۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ سے رو رو کر مانگیں، اللہ راضی ہو کر دے گا، کہ اب سوچنا ہمیں ہے بغیر محنت کی چیز چاہیے یا محنت والی چاہیے۔ شیطان سے پناہ مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اور شکر گزار بندہ بنائے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ آمین ثم آمین۔